سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ، میں محمد اویس ربانی حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، 25 نومبر تاریخ میں ایک ایسا دن جو عدم تشدد کے حوالے سے اور خواتین کو لے کے منایا جاتا ہے، اور یہ 25 نومبر سے سلسلہ چلتا ہے جو ہفتے سے 2 ہفتے تک رواں رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اس معاشرے میں جس کا تعلق مجھ سے ہے اور آپ سے ہے، اور جو یہ معاشرہ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ خواتین کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ مشرق اور مغرب کی جنگ تو چلی آ رہی ہوتی ہے، مگر اس معاملے میں مشرق آگے نظر آتا ہے۔ البتہ اس کے باوجود اسی معاشرے میں روٹی گول نہ پکانے کے اوپر خاتون پٹتی ہے، آٹا نمک تیز ہو جانے کے اوپر خاتون پٹتی ہے، اور ہاں اگر بڑے بوڑھے سے بے احترامی ہو گئی، سسر جی نے یا ساس نے کمپلین کر دی، تو بھی یہ بہن بیٹی پٹتی ہے۔ خواتین و حضرات، ابھی تو آغاز ہے، اور اسی سڑک پہ موجود بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی ماحول نہیں۔ انہی کے ساتھ خواتین چیخ چیخ کر، بلکہ وہ بھی اگر خاموش رہیں تو ان کے چہرے پہ موجودہ داغ دھبے اور مارنے پیٹنے کے وہ نشان، زردکوبی کرنے کی وہ علاماتیں موجود ہیں جو بتا رہی ہوں گی کہ تشدد ہوا ہے اور جاری و ساری رہتا ہے، اور اسی تشدد کی وجہ سے وہ آج اپنی شکایت بھی درج نہیں کروا پاتی۔ مشرقی معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ مغرب میں بات بات پہ کمپلین ہو جاتی ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، لوگ شکایت درج کرا دیتے ہیں، مگر اس معاشرے میں، اس شہر میں اور اس خطے میں ایسا نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجوہات احترام، ادب، دین، مذہب، روایات، ثقافت اور معاشرتی رسم و رواج ہیں، جن کی بدولت ہم کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے جس کے دوسروں کو ایذا پہنچے، یا کم سے کم معاشرے میں ہمارے خاندان کی بدنامی ہو، بے عزتی ہو۔ خواتین و حضرات، عورت آج بھی مجبور ہے۔ یہ دن اور اس طرح کے ایام یہ بتاتے ہیں کہ اگر عورت کو زبان دی جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے مسائل کا حل راج ہو رہا ہے، آج کے دور میں جدید سہولیات کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے مسائل کو سن بھی رہا ہے، تو وہ محسوس کریں گی کہ ہاں وہ آج کے دن کے اس خاص عنوان میں شامل ہے۔ لہٰذا میں محمد اویس ربانی آج اسی سڑک پہ موجود دیگر لوگوں کے پاس جاؤں گا، خاص طور سے خواتین کے پاس، مرد حضرات کے پاس، اور اس عنوان پہ ان سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آئیے گا۔ خواتین و حضرات، آغاز کرتے ہیں ان محافظوں سے کہ جو بازار میں اور ہماری گلیوں کے آگے، ہمارے بینک کاروبار کے آگے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے گھر میں بھی اسی طرح سے حفاظت ہوتی ہے خواتین کی، اور ان کے تقدس کی، ان کے احساسات اور جذبات کی۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ وعلیکم السلام جی، خیریت۔ اچھا بھائی صاحب، لوگ چور وغیرہ آپ سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، کیوں نہیں؟ ہونا چاہیے۔ جی سر۔ خواتین آپ کی موجودگی میں اطمینان محسوس کرتی ہیں کہ یہاں پر چوری ڈکیتی نہیں ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی ہے، اطمینان ٹھیک سے۔ ہے، ایک بنیادی سوال ہے، آج عالمی دن منایا جا رہا ہے خواتین کے اوپر تشدد جو ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ آپ کے علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں آپ نے دیکھا ہے خواتین کے اوپر تشدد ہوتے ہوئے؟ جی سر، دیکھو کس قسم کا تشدد کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو، یہ تو گھریلو بات ہوتی ہے نا ان کی، تو مطلب اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سیدھی بات ہے کہ ہم بولتے ہیں، اگر بندہ بولنے سے نہیں مانے گا تو پھر ہم ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے گھر والوں پہ ہاتھ اٹھایا خاتون کے اوپر؟ جی سر، میں نے ایک بار اٹھایا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں اٹھایا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی بچوں کی وجہ سے، چائے گر گئی تھی بچے کے اوپر، اسی وجہ سے۔ اور مارنے پیٹنے سے اثر آتا ہے، سدھار آتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آتا۔ نہیں، غلط ہے؟ بالکل غلط ہے، اور بھی بندہ بگڑ جاتا ہے۔ اور بگڑ جاتا ہے؟ بالکل، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوتا تو یہی ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی، بہت اچھی۔ دیکھیں، ایک اچھی زندہ مثال ہمیں ملی کہ اس کا نتیجہ نہیں آتا، یعنی فائدہ نہیں ہے، اور یہ مثال ایک سچ بولنے والا آدمی اپنی کارگزاری سنا کے ہی دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے، دوست احباب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یقیناً میں دور سے بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف بھی لوگ ہیں۔ سر السلام علیکم، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام، اللہ کا شکر ہے۔ خواتین کے اوپر تشدد کی روک تھام کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاتون زردکوبی کا شکار ہوتی ہے، پٹائی، ہاتھ کا اٹھانا ہوتا ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے گاؤں دیہات علاقے میں دیکھا ایسا ہوتا ہوا؟ ہوتا ہے، لیکن ہم نے آج تک دیکھا اس طرح سے۔ آپ اس کے حق میں ہیں؟ جی ہم اس کے حق میں ہے کہ ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اچھا، یہ بھی ہمارے ساتھ بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ نے کبھی کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھایا؟ نہیں اٹھایا، کسی خاتون نے آپ پہ اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔
بہت اچھا. آپ کا کبھی جھگڑا ہوا ہے خاتون کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی بہن بیٹی کو زور سے ایسی ڈانٹ دیا ہو؟ نہیں سر. کبھی بھی نہیں ڈانٹا. چلیں یہ بڑے شریف قسم کے مرد حضرات ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور اچھی بات ہے, اس کو ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کا کبھی کوئی دوست یار کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہو؟ نہیں سر, مردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا؟ مردوں کے ساتھ ہوا ہے لیکن عورتوں کے ساتھ نہیں ہوا. بالکل. ایسے مرد ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے, ایسے بھی ہوتے ہیں, مگر مارم پٹائی میں ایسے مرد بڑے آگے ہوتے ہیں, یہ خطرناک بات ہے. اور بھی بات کرتے ہیں. صاحب السلام علیکم, خیریت سے؟ ہاں جی, دعا الحمد للہ, ٹھیک ٹھاک ہے, شکر الحمد للہ. ایک بنیادی سوال ہے, آج ایک دن منایا جا رہا ہے جس میں عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ نے کبھی کسی خاتون کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ یار یقین کرو بخدا میں نے آج تک کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا ہے. بیوی ہے, بیٹی ہے, بہویں ہیں, میں نے بخدا کسی کے ساتھ کوئی تیز بات بھی نہیں کی ہے. اچھا, جو مرد حضرات کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کے لیے بہت بری بات ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بھائی اپنی بیٹی بھی تو پرائے گھر جائے گی نا, اس کے لیے بھی بندہ سوچے نا. ایسے تھوڑی ہے کہ دوسرے کی بیٹی آئے تو اس کو مارو پیٹو, یہ غلط ہے. صحیح, بالکل غلط ہے. اور اگر مثال کے طور پہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں, کیا رویہ ہونا چاہیے؟ پہلے تو اس کو محبت والا رویہ ہونا چاہیے, شفقت والا رویہ ہونا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا ایسے نہیں کرو, ایسے کرو. اگر وہ نہیں مانے تو پھر لازمی بندہ مجبور ہو کر قدم اٹھائے گا. بہت بہتر, بہت شکریہ. گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ایک پیغام بھی دے رہے ہیں بزرگ, ایک اچھے شہری بھی ہیں اور اس حوالے سے ایک جاندار مثال بھی بن رہے ہیں کہ نہیں جی, کبھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بہن بیٹی کبھی کسی کے گھر میں جائے گی, کبھی آپ کے گھر سے کوئی آئے گا, تو یہ رویہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ طریقہ ہمارا رہنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے ساتھ چلیں گے اور مزید گفتگو کریں گے, ساتھ رہیے گا. جی السلام علیکم. خواتین کو آج کے دور میں زردکوبی کا یا ہاتھ اٹھانے کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کے خیال سے؟ ہاں, جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جنہیں شعور نہیں ہے چیزوں کی, وہ لوگ آج بھی کرتے ہیں. آج بھی بہن بیٹیاں پٹتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہوتا تو ہے, کیونکہ نیوز میں تو اسی طرح. کیوں, وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی مینٹیلٹی بہت چھوٹی ہے. یعنی انسان اگر پڑھا لکھا ہو اور اس کو چیزوں کی نالج ہو تو وہ اس طرح سے نہ کرے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز صحیح ہے, معاشرے میں رائج ہونی چاہیے یا غلط ہے؟ غلط ہے آف کورس, کیونکہ دین میں بھی نہیں ہے ایسا. کیسے روکا جائے اس کو؟ کیسے روکا جائے, روکنے کا تو اب کوئی ایسے کچھ روکنے کا اسی وقت پاسبل ہے جب انسان کو خود پتہ ہو نا. کوئی کسی دوسرے کو روک تو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ماننے سے یا کچھ کرنے سے, بتا ہی سکتے ہیں اگلا مانے یا نہ مانے. اس کو ایسے مردوں کو کیا پیغام دیں گے جو مارتے ہیں یا تشدد کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. آف کورس آپ کی اپنی ماں یا اپنی بہن کے ساتھ اس طرح ہو تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا نا, تو دوسرے کی بھی تو کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہی ہوتی ہے جس سے کا آپ سے تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. پیغام بھی یہی دیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مارنا چاہیے, کوئی بھی نہیں کہے گا, کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. ایک اور ہمارے پاس میرے خیال ہے گفتگو کے قابل ہیں. بھائی صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. سنا ہے آپ عورتوں کو مارتے ہیں؟ نہیں سر, میری اور تو ہے نہیں. اچھا, اگر ہوتی تو مارتے؟ نہیں. پیار کیوں, محبت. وجہ عورتوں کو مارنا ایک جرم ہے, عورتوں مارنا ایک جرم بھی ہے, گناہ بھی ہے. اس لیے اور کبھی ہم سندھی لوگ عورتوں کو نہیں مارتے. بہت اچھا. باہر نکلتی عورتیں ہماری نہیں کیسے, ادھر کراچی میں بہت حالات خراب ہو رہے ہیں. ایسا ہے؟ ہے. کیوں ہے کراچی میں ایسا کیوں ہے؟ کراچی میں اس لیے تو کراچی میں عورت کام کرتی ہے, باہر نکل جاتی ہے, پتہ نہیں, وہ مرد گھر بیٹھے ہوتے ہیں, کام نہیں کرتے ہیں, عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں. اسی لیے جہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں, مجھ کو بھی 5-6 سال ہو گئے ادھر کراچی میں, عورتیں باہر نکل رہی ہے کام کے وجہ, دکان گئے یا ادھر گاڑی وہاں سے ادھر سامان لینے. مرد سے پوچھتے تھے ہم کام نہیں کرتے. کیوں کہ اب ہماری مجبوری ہے, عورتیں کام کر رہی ہے, ہم کیوں کریں؟ یہ سارا کام عورتوں کا, ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے کہ ہم بیٹھ کر سوئے پڑے ہوں گے, ہم کا گھر والے یا بہن ہو یا ماما ہو ہم کو کھلائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہتر, اچھی گفتگو ہے. یہ ایک حقائق میں اپنی گفتگو ہے. کس حد تک اس سے اتفاق کرتے ہیں یہ آپ ہمیں بتائیں گے, لوٹ کر آئیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, آپ کا پروگرام نیوز ڈائٹ میں انتظار ہے. السلام علیکم جی. اما, خواتین کے اوپر تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ بالکل بنایا جا رہا ہے گا. کہاں ہے جہاں کیا نام ہے اس کا نہیں بنایا جا رہا. وہ ڈی چوک پہ جا کے دیکھ لو, لاہور دیکھ لو, اسلام آباد دیکھ لو. ابھی یہیں ذرا سا ایک لفظ منہ سے بول دو, ابھی سب شروع ہو جائے گا. کیا ہو کیا نہیں رہا ہے اس ملک میں, کیا نہیں ہو رہا ہے گا, سب کچھ ہو رہا ہے گا. کیا وجہ ہے ویسے جو مرد حضرات خواتین کو یعنی میرا خیال ہے کہ یہ سارا ہمارے ملک میں زیادہ ہو رہا ہے, باہر کہیں اتنا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟
اب اس کی وجہ ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس میں زیادہ تر وجہ تو جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا ہمارے جو سربراہان ہیں جن کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا, سنبھالنا, کرنا, ظاہر ہے کہ وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں گے تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں گی اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں گی. اچھا محترمہ, ایک چھوٹا سا سوال ہے, چونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, وہ مرد حضرات جو خواتین کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بہتر مثال ہوتے ہیں معاشرے میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی میرے کہ وہ بہتر مثال ہو سکتے ہیں گے؟ وہ کبھی بھی بہتر مثال نہیں ہو سکتے. اور بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. کہیں مرد قصوروار ہوتے ہیں, کہیں عورتیں قصوروار ہوتی ہیں. آپ ٹوٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ظالم ہے اور آپ ٹوٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عورت مظلوم ہے. ہر جگہ صورتحال مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ قابل احترام ہے. زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے, کسی بڑے بوڑھے نے آپ کو سختی کے ساتھ کوئی پیش آیا ہو؟ میرے بڑے بوڑھے تو اللہ ان کو خوش رکھے, جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. بڑے اچھے بزرگ تھے, بڑے اچھے. ہم تو اپنے والد کے ساتھ خوب گھومتے تھے, پھرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے. کبھی ہمارے باپ نے تو ہمیں کوئی تنگی, کوئی پریشانی دی نہیں. اور اللہ کا شکر ہے شادی کے بعد بھی جو ہے نا کیا نام اس کا ایسے کوئی ہمیں مسائل کا سامنا نہیں ہوا. لیکن لائف ہم نے ضرور ٹف گزاری ہے, محنت کر کے گزاری ہے, لیکن اچھے سے گزاری ہے. ٹھیک ہے, آج کی نسل کے لیے یہ مسائل ہیں جو ان کی نسل میں تھے آپ کے خیال سے؟ یہ لوگ تو بیچارے اتنے پریشان لوگ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. یہ لوگ تو بہت پریشان حال لوگ ہیں. یہ بیچارے کیا رہیں گے کیا اپنی زندگی میں؟ ہم تو سوچ سوچ کے پریشان ہیں ہمارے بچوں کا بنے گا کیا. ہم لوگوں نے تو پھر بھی بہت کچھ کر لیا, یہ بیچارے کیا کریں گے اپنی زندگی میں؟ صحیح بول رہے ہیں. اتنی بیچاری ہیں آپ؟ جی نہیں میں بیچاری نہیں ہوں. اور ہمارے جو بچے ہیں, ہماری جو نسلیں ہیں, جن کے پاس جو پڑھ لکھ کے جو ہے نا رکشے چلا رہے ہیں, جو کیا نام ہے اس کا, جن کے پاس کام کاج نہیں ہے, وہ کیا کریں گے؟ پڑھنے لکھنے کے باوجود اپنے گھر میں ہانڈی روٹی کر رہی ہیں اور ان کو گھر میں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے پڑھی لکھی خواتین پہ تشدد کا نشانہ بنتی ہیں؟ ہاں بنتی ہیں, اور وہ تو بلکہ زیادہ بنتی ہیں بیچاری. اچھا, جو ویسی ہوتی ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے نکل جاتی ہیں. وہ ہوتی ہیں پھر کمانے جاتی ہیں. وہاں پہ مردوں کا جو ہے نا کیا نام اس کا جو ہیرسمنٹ ہوتے ہیں اور جو ان کی بدماشیاں ہوتی ہیں وہ سہ کے وہ بیچاری کام کرتی ہیں اور اس کے بعد گھر میں آ کے سہتی ہیں. بہت بہتر, بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہے. اور یقیناً انہوں نے جو بات کی ہے قدیم روایات, ثقافت اور آج کے دور کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہے. خواتین و حضرات, اگر خواتین پڑھی لکھی ہیں اور اس کے باوجود بھی زرد کا نشانہ بن رہی ہیں, تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں, تو پھر تحف ہے ایسے معاشرے کے اوپر, تحف ہے ایسی تعلیم اور تربیت کے اوپر, تحف ہے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر جو پڑھی لکھی جاہلیت دکھا رہے ہوتے ہیں. گفتگو مزید ہوتی رہے گی, ہم خواتین سے بات کریں, وہاں مردوں سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کیوں ہے, وجہ کیا ہے. کیا آپ نے بھی کبھی کسی خاتون کو تشدد کا نشانہ بنتے دیکھا ہے؟ کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ خاندان میں پیش آیا؟ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بتاتے رہیں گے, اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہم لیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھتے رہیں گے. السلام علیکم, خیریت سے؟ 1 منٹ آپ کا چاہیے. خواتین کے تشدد کو روکنے کے لیے دن منایا جا رہا ہے. آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے خاتون کے اوپر تشدد کرتے ہوئے؟ میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی نہیں دیکھا ہے. مرد حضرات نہیں کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, اور لہٰذا یہ ہونا نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا, شہروں میں زیادہ ہوتا ہے یا دیہاتی علاقے؟ دیہاتوں میں زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ان پڑھ, جاہل, ایجوکیشن کی کمی ہے اس وجہ سے. معذرت کے ساتھ, میرا بڑا پرسنل سوال ہے, لیکن کبھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ نہیں. وجہ؟ ایجوکیٹڈ فیملی, جہاں ایجوکیشن کی کمی ہوگی وہاں پہ یہ چیزیں ہوگا لازمی. فیملی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, ماحول کیا ہے, آپ کا ایٹماسفیئر جیسا گھر کا ہوگا ویسے آئیں گے. آپ نے کبھی اپنے بڑوں کو دیکھا ہو ایسا کرنا؟ نہیں, میرے گھر میں آج تک میں نے نہیں دیکھا. شاید اسی وجہ سے انسان کی تربیت پہ بھی اثر پڑتا ہے. تربیت پہ. بہت شکریہ, آپ وزن اٹھائے ہوئے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یعنی جو انسان اپنے گھر میں دیکھتا ہے, اپنے گھر کی دیکھی ہوئی چیزیں وہی اپنے آنے والی نسلوں میں, اپنے ساتھی میں اتارتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ملکہ کی تربیت یافتہ ہیں تو آپ شہزادیاں رکھنا جانتے ہیں, آپ کو یہ حق ہے کہ شہزادی سے کیسے پیش آتے ہیں, آپ معیار اور مثال بن جاتے ہیں. مگر اگر آپ کسی غلام کنیز کے ہاں زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آپ غلام اور کنیز کو ہی رکھنے والے بن جائیں گے, اور نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ شہزادی کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے, آپ غلام اور کنیز کے ساتھ ہی رہ پائیں گے. خواتین و حضرات, ساتھ میں جڑے رہیں گے, ہم مزید بات کرتے رہیں گے. آئیے اور سوال پوچھتے ہیں. خواتین کے اوپر تشدد کے حق میں ہیں آپ؟ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ اسے کنڈیم کرنے کا یعنی جتنا زیادہ کرے اتنا کم ہے. آپ نے کبھی اپنے علاقے میں, گاؤں میں, صوبے میں, خطے میں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ایسا ہوتا ہوا؟ نو, پہلے زمانے میں ہوتا ہوا تھا. میں اچھا بلانگ ٹو بنو. اچھا.
لیکن وہاں میں ابھی 1 مہینہ رہ کے آیا ہوں. اتنا چینج آیا ہے لوگوں میں چونکہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں بغیر کسی سپورٹ کے اور اسکول سے سیف ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو مرد حضرات خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو میں سویلائز ایجوکیٹڈ ہوں. یعنی تعلیم، تربیت، شعور، آگاہی، بالکل یہ اگر ہو تو یہ مسائل نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بالکل میں نے ابھی بات کی نا کہ بنوں میں پہلے یہ ہوتا تھا ایجوکیشن زیادہ ہو گیا. اب چھوٹے بچے اسکولوں کو جاتی ہیں اکیلے. ٹھیک ہے، بہت بہتر. بھائی ایک بات بتاؤ، تم میرے ساتھ جڑے ہوئے کافی دیر سے، تم سن بھی رہو، میری بات بھی سنو. کبھی کسی لڑکی کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ نہیں. کیوں؟ نہیں لڑکی نے تمہیں بہت مارا ہے؟ نہیں کیوں؟ کبھی بھی نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ. لڑکیوں کو مارنا چاہیے؟ نہیں. چھوٹی بہن بیٹی کو مارا ہے؟ نہیں. کیوں؟ بس ایسی نہیں مار. ایسی مار بھی دو گے نا، پھر وجہ کیا ہے؟ مارتے کیوں نہیں ہیں؟ پیار کرتے ہیں تو ہاں کیونکہ نازک ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں. یہ طریقہ ہے ہی نہیں. کون مارتے ہیں بھائی؟ یہی بات میں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں. ہو جائے گی تو مارو گے؟ نہیں. ہاتھ اٹھاؤ گے؟ نہیں. فون کھینچ کے مارو گے؟ نہیں. روٹی گول نہیں بنائے گی تو مارو گے؟ نہیں. روٹی تو گھر میں مل جاتی ہے تو کیوں ماریں گے بھائی؟ کیا بات ہے، اس بندے کی شادی ہو جانی چاہیے جلدی سے. یہ تیار ہے شادی کے لیے، ایسا ہی ہے؟ نہیں شادی تو ابھی 15 سال باقی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 14 سال. اچھا 14 یعنی 30 سال میں جا کے کرو گے؟ جی ٹھیک ہے، تب تک مارنے والی حالت نہیں بچے گی بھائی. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام دلچسپ رہا اور کوشش ہم کرتے رہے کہ عوام سے فیڈ بیک رہتے رہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ مرد و زن کے پاس جائیں اور اس سوال کا جواب دیں کہ بھائی اگر آپ نے تشدد ہوتے دیکھا ہے تو کہاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیوں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کس کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی وجوہات کیا تھیں اور روک تھام کیسے ہو سکتی ہے. یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ خواتین اس معاشرے کی جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، معزز ہیں اور قابل احترام ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے وہی سلوک کرنا ہے جو کسی بھی ایسی مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو ابھی ناتواں آپ کے ساتھ طاقت میں شریک نہیں. مگر اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، علماء کرام کیا کہتے ہیں، یہ ہم ضرور جانیں گے، کیونکہ بیشتر لوگ جو اس طرح کا رویہ اور سلوک رکھتے ہیں ان کا تعلق مذہبی رجحان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں. مجھے اس پہ افسوس ہے. مگر کچھ میں سے بہت کچھ ایسے ہیں جن کی تعلیم و تربیت سے کوئی شناسائی نہیں ہے. ایک وقفہ لیں گے، جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ایک عالم دین کے ساتھ ہوں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ کیا خواتین کو مارا پیٹا جا سکتا ہے. ویلکم بیک، خوش آمدید ایک بار پھر سے پروگرام نیوز نائٹ میں محمد اویس ربانی. اور عالمی دن خواتین کے حوالے سے جو تشدد ان پہ کیا جاتا ہے اس کا رکاؤ کیسے ہو، عدم تشدد کیسے ہو. اور خواتین و حضرات، خواتین کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم ایک طرف یورپ کو دیکھتے ہیں اور پھر یورپ کے ماضی کو دیکھتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اور ایک طرف ہم اپنے خطے میں موجود قدیم ثقافتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر مذہب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اور یہ ثقافت بہت پہلے سے عورت کے حوالے سے بہت محتاط ہے. اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام کے حوالے سے ڈالنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے آج ایک عالم دین جو بہت ہی متحرک ہیں اور معاشرتی علوم کو، معاشرت کے مسائل کو، معاشرے کے پیچیدہ ترین الجھے ہوئے انتہائی سخت سنگ دل لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کی جانب سے کیے جانے والے مسائل کو دیکھتے ہیں اور اس پہ رائے بھی دیتے ہیں. بہت ہی پیارے عالم دین ہیں مفتی فیصل بندگی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب، یہ خواتین کے حوالے سے جو خطے میں اور پھر اقوام عالم میں ایک رویہ پایا جاتا ہے، آئے دن کوئی نیا دن منایا جاتا ہے، آج بھی اور پورا ہفتہ اس حوالے سے ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہ سوال خود ایک المیہ ہے. اگر ہم بیٹھ کر یہ بات کریں کہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کیسے ہو، اس کی وجہ یہ کہ اسلام تو خواتین کے لیے تکریم کا تصور دیتا ہے. ہم جو ایک دن منا رہے ہیں یہ بھی اس اعتبار سے صحیح ہے کہ کم سے کم لوگوں کی توجہ تو اس طرف دلائی جائے، لوگ اس طرف سوچیں کہ خواتین کو عزت دینی ہے، خواتین کی تکریم کرنی ہے. آج ہمارے معاشرے میں خواتین کو جس طریقے سے ایک قیدی سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہ ان کو زر خرید غلام کے طور پر ان کا تصور کیا جاتا ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ کو، اسلامی معاشرت کو دیکھتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بین الاقوامی تاجرہ ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا روم. اس ڈیلیگیشن کی جو قیادت تھی وہ مولا علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم کر رہی تھی. یعنی اندازہ لگائیے کہ اسلامی نظام حکومت میں خلافت راشدہ میں حضرت ام کلثوم اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہی تھیں جو مدینہ منورہ سے روم روانہ ہوا تھا, اور یہ سرکاری وزٹ تھا خلافت راشدہ کی طرف سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت دور خلافت میں جو خواتین تھیں ان کی اہمیت یہ تھی, 6 صحابیات ہیں جو حضرت عمر کی مجلس شورا میں شامل تھیں. یعنی یہ کہ خواتین سے متعلق کوئی قانون سازی کرنی ہے تو خواتین سے مشورہ کیا جائے, بیٹھ کر مردوں سے بات نہ کی جائے کہ خواتین کے لیے ہم کیا کریں. حضرت عمر نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مہر کی رقم کا تعین کر دوں. اچھا. کیونکہ بعض لوگ بہت کم مہر رکھتے ہیں, بعض بہت زیادہ رکھتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں ایک تعین کر دیا جائے. تو ایک خاتون کھڑی ہوئی, انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مہر کا تعین کر سکیں, اس لیے کہ اگر کسی خاتون کو زیادہ مل رہا ہے تو اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں, کم نہیں ملنا چاہیے, لہٰذا مہر کی رقم کا تعین آپ نہیں کر سکتے. اگر تعین کرنا ہوتا تو یہ اللہ کرتا, اس کا رسول کرتے. اللہ اور اس کے رسول نے تعین نہیں کیا تو آپ بھی نہ کریں. تو حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خلیفہ وقت ہوں اور میرے سامنے آپ نے یہ. حضرت عمر نے جواب میں بڑا شاہکار جملہ کہا, اور یہ جملہ تاریخ کے ماتھے کا حسن ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک عورت نے مرد سے بحث کی, مرد ہار گیا, عورت جیت گئی. یعنی یہ کہ حضرت عمر نے خواتین کے اس مسئلے کو اور خواتین کی آرا کو کتنی اہمیت دی. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں خواتین کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ جس معاشرے میں عورت پاؤں کی جوتی سمجھی جا رہی ہے, اس معاشرے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھانے میں سے ایک حصہ الگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں خاتون کو دے آؤ. وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. اللہ اکبر. یعنی اپنی زوجہ کے وصال کے بعد اس کی سہیلیوں کے گھر میں کھانا بھیجنا, یہ اس معاشرے میں جہاں بیوی کی کوئی اوقات نہیں ہے, جس معاشرے میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جا رہا ہے, اس معاشرے میں رسول خدا بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, اپنی جائے نشست پیش کر رہے ہیں. جس معاشرے میں بیٹی ایک مصیبت سمجھی جا رہی ہے, اس معاشرے میں فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میری راحت ہے, فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے. جس معاشرے میں ماں کی کوئی تکریم نہ ہوتی ہے, اس معاشرے کو بتلا رہے ہیں کہ اے لوگو, تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس میں ماؤں کو بھی ایک یہاں پہ اس حدیث شریف کا ہمارے ہاں آدھا مفہوم سمجھا جاتا ہے. آدھا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ ماؤں کی تکریم کرے کہ ان کے زیر قدم جنت ہے. اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. اس حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اولاد کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, تو اے ماؤ تم بھی محتاط ہو جاؤ کہ تمہارے قدموں کے نیچے تمہاری اولاد کی جنت ہم نے امانتاً رکھی ہے. اس امانت میں خیانت نہ کرنا. بہت خوب, بہت خوب. ایسی تربیت کرو یہ امانت اس کے حقداروں تک منتقل ہو جائے. بہت خوب. اگر تم نے ان کو غلط راستے پر ڈال دیا تو پھر یہ خیانت. بہت سب تشدد کی بات ہو رہی ہے اور خواتین کے اوپر تشدد, ہم جب متوجہ ہوتے ہیں قرآن کریم کی طرف جو عالمین کے لیے رحمت اور سراپا ہدایت ہے, ہم یہ سنتے ہیں کہ کچھ لوگ تفسیر کر رہے ہیں کہ عورتوں کو ایک لمٹ تک مارنے کا بھی حکم ہے, ضربہ اور ضربت کی چیزیں بھی سنائی دیتی ہیں. ان احکامات کی روشنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وائلنس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں, وہ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں نا جس میں یہ حکم ہے, اس کی تشریح میں یہ بے اعتدالی ہوئی ہے. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مضمون میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہ اگر وہ سنگین جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں, فحاشی اور بے حیائی, تو پھر اس وقت, اور ظاہر ہے کہ جو سزائیں ہوتی ہیں وہ سزا جبر نہیں ہوتی بلکہ سزا اصلاح کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اس صورت میں ہے. یہ ایسا نہیں کہ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو آپ کہیں کہ جی قرآن یہ کہتا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں.
تو اس لیے اس صورت میں مرد کو یہ حق دے رہے ہیں کہ آپ مار سکتے ہیں خاتون کو, بیوی کو. اس میں مارنے کا حکم نہیں ہے, اس میں یہ کہ اگر کوئی سنگین جرم کا ارتکاب کر بیٹھی ہے تو اس صورت میں اس کو یہ اختیار ہے مرد کو کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے اور اس غصے میں تشدد کا نشانہ نہ بنائے, بلکہ اس تشدد کا نشانہ نہ بنائے, بلکہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا اظہار کرے جس میں ناراضی کا اظہار ہو. ہاتھ سے ناراضگی کا اظہار کیسے کریں؟ آپ مجھے کر کے دکھائیں. ہاتھ سے ناراضگی کا اظہار اس طریقے سے کہ جیسے اس نے غصے میں اگر اپنی بیوی کے اوپر تشدد تو نہ کیا لیکن اپنی بیوی پر کوئی اپنا ہاتھ مار دیا, تھپڑ مار دیا, جی کوئی ناراضی کا اظہار کیا, تو یہ اس کی اصلاح کے لیے کہ اس کی وہ جو بیوی ہے وہ بھی یہ سمجھ لے کہ اس نے کیسا جرم کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا شوہر اس حد تک تھپڑ مارنا تشدد میں نہیں آتا, چہرے پر مارنے سے ویسے بھی منع کیا ہے. یعنی ہم تشدد کو روکے کیسے, اس پہ ہماری بات چل رہی ہے اور ظاہر ہم رہنمائی لے رہے ہیں, ہدایت لے رہے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ بھی لے رہے ہیں. لوٹ کر آئیں گے تو خواتین کے اوپر ہونے والے تشدد اور مظالم کو کیسے روکا جا سکتا ہے, دین کی رہنمائی اور روشنی میں عالم دین سے سوال کریں گے. نیوز نائٹ میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید, ویلکم بیک. مولانا فیصل بندگی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اللہ مقامہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر سے خواہش کرتا ہوں اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ تشدد جو خواتین پہ آج کے معاشرے میں اور آج ہمارے زمانے میں دیکھا جا رہا ہے, مرد اپنے آپ کو حاکم ان معنوں میں سمجھتا ہے کہ وہ مار دے, پیٹ دے, ظلم کر دے, ناانصافی کر دے, اس کو کیسے روکے دین کی روشنی میں؟ وہ دین جو جانوروں پر بھی بلا وجہ تشدد کی اجازت نہ دیتا ہو, اس دین میں کہاں یہ بات روا ہوگی کہ انسانوں پر اور پھر عورت جو ماں, بہن, بیوی, بیٹی ان حسین رشتوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں کر سکے. اسلام کے اندر تو یہاں تک ہے کہ آقا دو جہاں نے جانوروں تک کے لیے حقوق متعین کیے ہیں. تو رسول اکرم علیہ السلام کی وہ روایات جس میں آپ نے جانوروں پر تشدد سے روکا, سیرت النبی میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے اپنی سواری کے جانور پر تازیانہ مارا ہو. کبھی نہیں. تازیانہ رکھنے کا تو حکم ہے کہ سوار اپنے ساتھ تازیانہ رکھتا ہے, لیکن تازیانہ کبھی حضور نے اپنی سواری کے جانور کو نہیں مارا. اللہ. تو یہاں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مرد ہے اس کی جو عورت پر فوقیت ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ مرد ہونے کے ناطے نگران ہے, کفیل ہے. وہ فضیلت میں مرد ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہے. صحیح. کہ وہ مرد ہونے کی وجہ سے کہے کہ میں مرد ہوں اس لیے میں افضل ہوں. انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. پھر مرد کیونکہ کفالت کرتا ہے, نگران ہوتا ہے, اس اعتبار سے وہ نگران ہے. اب جو آپ کی نگرانی میں ہے ان کی تعظیم, ان کی تکریم وہ ضروری ہے. اب ہمارے معاشرے میں جو جہالت کی وجہ سے تشدد ہوتا ہے خواتین کے اوپر, تو یہ اس کے لیے ہمیں ایسی تعزیری قوانین بنانے چاہیے کہ جس میں اس کو روکا جا سکے. خواتین کو یہ اختیار ہے کہ اگر ان کے اوپر ناجائز تشدد, خواہ وہ ان کے محرم کی جانب سے ہی کیوں نہ ہو, وہ قاضی وقت کے پاس جا کر وہ شکایت درج کرا سکتی ہے اور قاضی اس کے اوپر جو فیصلہ کرے اس کی پابندی کی جائے. باپ بیٹی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, مار سکتا ہے, تھوڑا بہت ہی صحیح, تعدیب کے لیے, اور وہ تعدیب بھی ایسی ہو جس میں کوئی دینی مقصد کے لیے اصلاح مقصود ہو, اور اس میں بھی یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی جب تک ایسا سنگین جرم کا ارتکاب نہ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت بہتر. تعدیب ضروری ہے, سختی کا اظہار کر سکتے ہیں, ناراضی کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہتر. ہم مولانا صاحب کو مزید مزاحم کریں گے. ایک چھوٹا سا سوال اور پوچھ کے, آپ نے بتایا کہ ایک حد تک وہ بھی فحاشی اور بے حیائی کے معاملات کے اوپر, اگر مرد فحاشی اور بے حیائی کر رہا ہو تو عورت بھی 2-4 جھانٹے لگا دے. اگر مرد ایسی ارتکاب کر رہا ہے, عورت کو یہ پوری طرح اسلام حق دیتا ہے کہ عورت اپنے غصے کا اظہار کرے. اس کو یہ اجازت تو نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد پر خود دست درازی کرے, لیکن یہ کہ وہ اپنے مرد سے لا تعلق ہو سکتی ہے. اگر مرد اس کو نہیں چھوڑتا تو وہ خلا لے سکتی ہے. اور عورت کو یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنے مرد کو, اس کے خاندان کے لوگوں کو بلا کر اس کے اس عمل سے لوگوں کو آگاہ کر سکتی ہے. اور ایسے افراد جن کا یہ جرم ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ عورت کی شکایت کے نتیجے میں ہوگا,
تو پھر ایسے مردوں کا معاشرے کو بائک آؤٹ کرنا چاہیے بہت بہتر، جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے. اچھا تائب ہو جائے تو پھر اس کو ظاہر اس کی توبہ ہے، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. وہ حضرات جو اپنے گھر میں کام والیاں رکھتے ہیں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان پہ تشدد ہوتا ہے، چہرے ان کے بگاڑ دی جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بتائیے. یہ بڑا ظلم کی داستان ہے، اس لیے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکل کر کسی گھر میں یہ کام کاج کرتی ہے تو کوئی بھی عورت اپنی خوشی سے یہ نہیں کرتی. تو ایسی خواتین کے ساتھ تو بہت زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ایسی خواتین سے عام لوگوں سے بڑھ کر، اس لیے کہ جو اسلام میں حکم ہے کہ لوگوں سے حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس میں سب سے قریب تر جو آپ کے لوگ ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے. تو جو آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو حسن سلوک یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچی آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے تو آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جو ان کی تعلیم کا نظام آپ نے قائم کر رکھا ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کے لیے بھی تعلیم کا ایسا ہی نظام قائم کر دیں تاکہ اس کی اگلی نسل یہ کام نہ کرے. اگر کوئی خاتون آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں تو ان خاتون کے ساتھ آپ صرف سیلری طے نہ کریں بلکہ انسانیت کو مد نظر رکھیں کہ یہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے تو میں اس کا معاون بنوں. اس کی معاونت کرنی چاہیے. جو حسن سلوک مخلوق سے کرنے کا حکم ہے اس میں اپنے گھر والوں کے بعد یہ قریب تر جو آپ سے جڑا ہوا طبقہ ہے سب سے پہلا حق ان کا ہے. اچھا، بہت بہتر بات آپ نے بتائی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ تشدد پہ بات ہو رہی ہے اور خواتین کے حوالے سے کسی طرح تشدد کے ماحول کو روکا جائے. کیا ہی بہتر ہو اگر خواتین اپنا حق استعمال کریں اور کاروبار، جیسے آپ نے ام المومنین کی بھی مثال دی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ خواتین کو خواتین پڑھائیں اور استاد بھی خواتین ہو اور ان کا سپروائزر، ہیڈ، یہ ماحول ممکن ہے؟ یہ اس کے لیے اگر کوشش کی جائے تو یہ ممکن ہے، اس لیے کہ مدارس کے اندر یہ نظام کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ خواتین کے لیے الگ انسٹیٹیوٹ قائم کر دیں تو بازار بھی پھر خواتین کے لیے الگ قائم کر دیں، سڑکیں بھی پھر ان کے لیے. انسٹیٹیوٹ کے اندر صرف خواتین اور مرد الگ الگ. ہمارے ہاں مردوں کی ایسی شعوری تربیت ہونی چاہیے کہ چاہے وہ بازار ہو یا مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو، خواتین کا احترام ان کے شعور کے اندر ہو، ان کی نگاہوں کے اندر ہو، ان کی گفتگو کے اندر ہو. وہ بات کریں تو ان کو معلوم ہو کہ خواتین سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، کہ خواتین کے ساتھ آپ جب بات کریں تو اس بات کا لحاظ رکھیں. اچھا مولانا صاحب، تشدد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو جب چھوٹی بچیاں اسکول میں ہوتی ہیں، کالجز میں ہوتی ہیں، عام طور سے سڑک پر جاتی ہیں، ہم نے کچھ ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں چلتے ہوئے، راہ میں ان کو نشانہ بنا دیا، چھیڑتے ہوئے چلے گئے، کچھ چھینا جھپٹی ہو گئی. اس کا روک تھام کیسے ہو؟ اسلام معاشرت کی جب تعلیم دیتا ہے تو ہر اس چیز کو روکتا ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ ہے. یہ تو معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ معاشرہ اس حد تک بگڑ جائے کہ اگر ایک بچی سڑک کے اوپر آرام سے سفر بھی نہیں کر سکتی، جا بھی نہیں سکتی، اسکول سے گھر، گھر سے اسکول. بچوں کے لیے ایک پورا نظام ہے. وہ نظام یہ کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا تو وہ اللہ سے اپنے اوپر رحم کی امید نہ رکھے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اوپر والا ہم پر رحم کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹے والوں پر شفقت کریں. اور پھر یہ بچیوں کا معاملہ تو بہت زیادہ حساس ہوتا ہے کہ ان کے لیے نہ صرف رحم بلکہ ان سے حسن سلوک، ان سے محبت، تاکہ ان کے اندر رغبت پیدا ہو، ان کے لیے بڑوں کا ادب پیدا ہو. بچیوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے بڑے ہم سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہم کو دیکھتا ہے ہماری تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے. بہتر ہے. آخری بات ہے اور میں جاننا چاہوں گا، ایک دو جملوں میں مجھے اس کا جواب مل جائے گا. پاکستان، انڈیا اور اس خطے میں موجود، خاص طور سے کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے، شہری علاقوں میں اور یورپ میں اگر کوئی فرق ہے، کہاں عورت کو زیادہ عزت دی جاتی ہے؟ عورت میں کو یورپ میں آزادی ہے لیکن عزت پھر بھی اس خطے کے اندر. اچھا. عزت، احترام، تکریم آج بھی ہمارے ہاں، آج بھی بوڑھے ضعیف ماں باپ ان کے پاؤں دبانے کا رواج ہے. اب بھی کوئی بڑا آ جائے تو اس کے لیے کھڑے ہونے کا رواج ہے. اب بھی اگر آپ کسی ویٹنگ ایریا میں ہوں، کئی مرد بیٹھے ہوئے ہوں، ایک خاتون بھی آ جائیں تو ان کے لیے نشست خالی کرنے کی ہمارے ہاں تہذیب موجود ہے. باوجود اس کے کہ یہ بگاڑ ہے، لیکن اس بگاڑ کے باوجود ہم نے عورت کے احترام کی ایک تہذیب کو ابھی باقی رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ اس تہذیب کو قائم رکھے
اور جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کے ہم خاتمے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ مولانا فیصل بندگی آپ کا. آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ حقائق پہ مبنی ہے اور ظاہر معاشرتی مسائل ہمارے سامنے ہیں. خواتین و حضرات، تشدد کی بات ہو رہی ہے اور خواتین کے اوپر تشدد ضروری نہیں ہے کہ صرف جسمانی ہو، بلکہ فکری تشدد اور الفاظ کا، جملوں کا، بھاری بھرکم لہجوں کا تشدد بھی بڑا ثقیل ہوتا ہے. آج معاشرے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا بول رہے ہیں، اور جس کو بولا جاتا ہے وہ گھنٹوں سوچتا رہتا ہے، اور بعض اوقات اسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہ ایک نفسیاتی کیفیت میں چلا جاتا ہے جس سے بچ کر آنا ممکن نہیں ہے. عام طور سے مرد حضرات اپنی ازواج، خواتین، گھر میں ماں، بہن، بیٹیوں کے ساتھ اگر یہ سلوک بہتر بنا لیں، شاید یہی اسلام ہے اور یہی سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے روشن، زندہ و جاوید اور سب سے بڑی مثال ہے. آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے جو ان کی زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی محبت فرمائی، وہ دنیا کے سامنے ہے. راہ میں، رخصت میں، رستے میں رک کر آپ کے لیے احترام اور محبت کے جملے آپ نے فرمائے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی دختر نیک کی آمد کے اوپر آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہی سلوک آپ کا امہات المومنین کے ساتھ ہے، یعنی ایسا سلوک کہ جس میں پیار، محبت، شفقت نظر آئے گی. کبھی ان کے ساتھ کھیلنا، کبھی ان کی حوصلہ افزائی کرنا، کبھی انہی کے کاسے سے منہ لگا کے پانی پینا، اور بالکل اس حصے سے کہ جہاں سے آپ مشروف فرمائیں گے. خواتین و حضرات، یہ مثال ہمارے لیے زندہ ہے اور اس کو زندہ رکھنا پڑے گا مجھے آپ کو اپنے کردار سے. آج عدم تشدد کے دن کو مناتے ہیں اور آج سے لے کر آگے تک یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم خواتین کے اوپر کسی بھی قسم کا تشدد نہ ہونے دیں گے اور نہ کسی کو کرنے کی ترغیب دیں گے. اپنا خیال رکھیں گے. اللہ کی امان میں.